العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لگاتار دور بیٹھتے ہوئے بھی لگاتار آپ کے لیے اسباق نیٹ کے ذریعے سے پڑھائے جا رہے ہیں، آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اس بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ ہمارا مستقبل اسی سے وابستہ رہ کر انشاءاللہ بارونق بنے گا. ہم دنیا اور آخرت میں اسی علم کی بنیاد پر انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، ہمارا یقین ہے، اور ہم اس بات پر مکمل اعتماد کرتے ہیں کہ اسی علم کی برکت سے دنیا میں روشنی آئے گی. اور اب تک کے جو کچھ نظارہ دنیا روشنیوں کا کر رہے ہیں، یہ انہی علوم اسلامیہ کی برکت ہے، قرآن و حدیث کی برکت ہیں. اور ہم جو کتب مختلف پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کتابیں اسی قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اسی قرآن مجید کے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش اور تگ و دو ہیں. بنا بری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے علوم اسلامیہ کے آخر تک پہنچنا یا جتنا مقدر ہے اپنی محنت و مشقت کو کام میں لا کر اس کے حصول میں اپنے آپ کو لگانا، اور کوشش یہ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ کم وقت کے اندر میں ان علوم کا ماہر بنوں، ان علوم کے حاصل کرنے میں میں کوشش کرتے کرتے اس طرح لائق فائق بنوں کہ میری علم کی تشنگی اور بڑھے، نہ کہ وہ ختم ہو. ہمارے اسلاف کے کردار کو ہم سامنے رکھیں، اس لیے کہ یہ کوئی دنیاوی علوم نہیں ہے کہ یہ بغیر محنت و مشقت چٹھی چپاٹی کر کے یہ حاصل ہو جائے. نہیں، اس علم کا گہرا تعلق دل، قلب اور روح سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، مربوط ہے. اس لیے اللہ سے مانگتے ہوئے اور ہم سے پیش رو ہمارے اسلاف اس علوم کے حصول میں کس طرح سعی اور کوشاں رہیں، وہ ہم اپنے سامنے رکھتے رہیں. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، یہ بہت بڑے ہمارے جو ہے اسی صدی کے اکابرین میں ہوئے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے بہت خاص تعلق تھا، غالباً آپ انہی سے جو ہے بیعت بھی تھے. بہرحال انہوں نے یا ان کے بارے میں جن لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے، یہ بات سب نے تسلسل کے ساتھ لکھی ہے کہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے گئے تو وہ زمانہ خطوط کا تھا، اس طریقے کے موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ابھی 1 منٹ کے اندر ویڈیو کال چالو کر کے ہم نے آپ کو دیکھ لیا اور بات بھی کر لی، تسلی اور تشفی بھی ہو گئی. نہیں، وہ زمانہ خطوط کا تھا، اور خطوط کی آمد و رفت بھی جو ہے بڑی دھیمی رفتار سے تھی. کہیں کہیں خط پہنچنے میں 8 روز لگ جاتے تھے، اور ایک خطوط کے اندر ایک تار والا خط ہوتا تھا
جس کو بہت جلدی اور ایمرجنسی کا درجہ دیا جاتا تھا، اس کے پہنچنے کی بھی مقدار کہیں پر 2 دن، 2.5 دن اور 3 دن ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جلدی پہنچنے کی رفتار تھی۔ آج کے زمانے کا اس زمانے سے اگر تقابل کیا جائے تو ایمرجنسی اور جلدی کس کو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آئے گا، اور ہم اس کو کیا نام دیں گے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خطوط کے زمانے کو ہم کیا نام دیں۔ تو خطوط کا زمانہ تھا۔ اب جو ہے حضرت پڑھنے میں ایسے منہمک ہوتے تھے، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ کھانے پینے اور رہنے سہنے کے بھی مسائل جو ہے سر پر سوار تھے۔ وہی آج کی طرح جو ہے آج جس طریقے سے مدارس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں فراہم کی ہے، یہ اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے آج اہل علم کو علم کے حصول کے لیے دقت اور پریشانی نہ ہو، یہ صرف اور صرف اپنا وقت پڑھنے لکھنے میں لگائے۔ اللہ نے بہت سی نوازشیں کر رکھی ہے، میں اس کو گنانا نہیں چاہتا۔ آپ خود سمجھتے ہیں کہ مدارس جو ہے الحمدللہ، خود ہمارے یہاں پر جامعہ اسلامیہ اشار العلوم میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا آپ کا خیال کرتے ہوئے ساری باتوں کا جو ہے ساری باتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہ خطوط آتے تھے، گھروں کی جو ہے جو کچھ معلومات ہونا تھی وہ ہوتی تھی۔ تو حضرت کا ایک انداز یہ تھا کہ گھر سے آنے والے خطوط کو آپ دیکھتے نہیں تھے، بلکہ ایک ڈبہ آپ نے رکھا تھا، اور وہ ڈبے میں جو خط آیا اس میں ڈال دیتے، کھول کر دیکھتے نہیں تھے، اس کو دیکھتے نہیں تھے، اس کو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ خطوط سب کے سب جو ہے وہ ڈبے میں ڈال دیتے۔ پھر جب جو ہے امتحان سے فراغت ہو جاتی، سال کا نصاب پورا ہو جاتا، تب جا کر وہ ڈبے کو کھولتے اور اس میں سے وہ خطوط نکالتے، تو کہیں ہنستے کہیں روتے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کو جو ہے خطوط میں کبھی خوشخبری ملتی اور کبھی جو ہے کسی کے انتقال کی، بیمار کی، کسی کے پیدا ہونے کی، کسی کی شادی ہونے کی، یہ ساری کسی کی خوشی اور کسی کا غم جو ہے خط کے اندر بند ہوتا، اور آپ کبھی روتے کبھی ہنستے کبھی جو ہے دعائیں دیتے۔ اس طریقے سے یعنی اپنے پڑھنے لکھنے کے درمیان میں گھر کی خوشی اور گھر کا غم بھی حائل نہ ہو، اور انہماک علمی اور حصول علم میں جو انہماک کی ضرورت ہوتی ہے وہ مخدوش نہ ہو، اس لیے حضرت جو ہے خطوط کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور بھی جو ہے بڑی دلچسپ جو ہے حضرت کی سوانح ہیں، اور اہل علم کو لیے تو بہت زیادہ روشنی کا مینار ہے۔ اس لیے گاہے بگاہے ان بزرگوں کی سوانح پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ حصول علم کا ذوق شوق بڑھے گا، ہمت بلند ہوگی، اور پست ہمتی سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اس لیے میں بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس امید پر کہ آپ نے بھی جو ہے اپنے اسباق کو یاد کر لیا ہوگا، دی گئی تمارین کو آپ نے اچھے طریقے سے حل کر لیا ہوگا، اور پچھلے اسباق کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہیں پر بات کو ختم کرتے ہوئے اگلے سبق کی فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الثامن والثلاثون، 38واں سبق ہے آج کا ہمارا، 38واں سبق، الدرس الثامن والثلاثون، 38واں سبق، عدد وصفی۔ کیا لفظ ہے یہ؟ عدد وصفی۔ اس کو عدد وصفی کیوں کہتے ہیں؟ عدد تو آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا، عدد گنتی کو کہتے ہیں، یعنی اس میں بھی پہلا دوسرا تیسرا بتایا جائے گا، وہ بھی گنتی ہی کے تعلق سے ہیں۔ البتہ عدد وصفی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عدد کسی نہ کسی، ہمیشہ کسی نہ کسی دوسرے لفظ کی صفت بن کر ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو عدد وصفی کہتے ہیں۔ دیکھیے پڑھیے آگے، مذکر مؤنث کا یہاں پر دیا ہے۔ ہاں، الاول مذکر، الاولی مؤنث، سمجھ رہے ہیں آپ؟
الاول مذکر، الاولی مؤنث، دونوں کے معنی کیا ہے؟ پہلا، یعنی الاول مذکر کے لیے لگے گا اور الاولی مؤنث کے لیے لگے گا۔ اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث میں الثانی، الثانیۃ، الثانی مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور الثانیۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ دونوں کے معنی کیا ہوگے؟ دوسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا ہم بولتے ہیں نا، تو اسی کو عربی کے اندر کہتے ہیں الاولی مؤنث کے لیے پہلی، الاول مذکر کے لیے پہلا۔ یعنی جب ہم کو بولنا ہے پہلے نمبر کا لڑکا تو ہم کہیں گے الولد الاول، اور جب ہم کو بولنا ہے پہلے درجے کی لڑکی تو کہیں گے البنت الاولی، پہلی لڑکی ہیں۔ اسی طریقے سے الثانی، الولد الثانی، التلمیذۃ الثانیۃ، دوسری طالبہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ الثالث، الثالثۃ، اب آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ الثالث کیا ہے اور الثالثۃ کیا ہے نا، ایسی تمام جو ہے کلمات پر نظر کیجئے۔ الثالث مذکر کے لیے، الثالثۃ مؤنث کے لیے، دونوں کے معنی ہے تیسرا۔ الرابع، الرابعۃ، چوتھا۔ الخامس، الخامسۃ، پانچواں۔ السادس، السادسۃ، چھٹا۔ السابع، السابعۃ، ساتواں۔ الثامن، الثامنۃ، آٹھواں۔ التاسع مذکر کے لیے نواں۔ التاسعۃ مؤنث کے لیے نویں۔ العاشر، العاشرۃ، عاشر مذکر کے لیے اور عاشرۃ مؤنث کے لیے، دونوں کے معنی ہیں دسواں۔ الحادی عشرہ، الاحدی عشرۃ، دیکھیے یہاں پر مؤنث اور مذکر کا فرق گنتی و عدد وصفی کے اندر۔ الحادی عشرہ 11، الاحدی عشرۃ 11واں، دونوں کے معنی جو ہیں 11واں کے ہیں، لیکن ایک مذکر کے لیے الحادی عشرہ 11واں، الاحدی عشرۃ 11واں، یہ مؤنث کے لیے۔ ایسی تمام کلمات کو سمجھیے۔ الثانی عشرہ، الثانیۃ عشرۃ 12واں، الثالث عشرۃ، الثالثۃ عشرہ 13واں، الرابع عشرۃ، الرابعۃ عشرہ 14واں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فائدہ نمبر 1، عدد کی یہ شکل عدد وصفی کہلاتی ہے۔ عدد کی یہ شکل عدد وصفی کہلاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت بن کر ہی آتے ہیں۔ جیسے الدرس الاول پہلا سبق، الدرجۃ الثانیۃ دوسرا درجہ۔ اس میں صرف مذکر اور مؤنث کا خیال کر کے جو ہے تو بولا جائے گا۔ البتہ عدد وصفی کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ کلمات ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت بن کر ہی آتے ہیں۔ نمبر 2، عدد وصفی میں صرف یہی مذکورہ عدد بدلتے ہیں، بقیہ اپنی حالت پر رہتے ہیں۔ جیسے الدرس العشرون، الدرس العشرون 20واں سبق۔ الطبقۃ الثلاثون 30واں درجہ، درجہ منزل، منزل ہم جس کو عام زبان کے اندر کہتے ہیں مالا، پہلے مالے پر، دوسرے مالے پر، تیسرے مالے پر جو ہے نا، اس کو عربی کے اندر الطبقہ، الطبقۃ درجہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، یہ عدد موصوف کے مطابق مذکر اور مؤنث آتے ہیں۔ ہاں یہ بات کا خیال ضرور رہے لکھتے وقت، پڑھتے وقت، بولتے وقت، کہ یہ عدد موصوف کے مطابق مذکر اور مؤنث آتے ہیں۔ یہ تو عدد وصفی ہے نا، یہ جو ہے ہمیشہ کسی نہ کسی کی صفت بن کر آتے ہیں، تو اس سے پہلے جو موصوف ہوگا جس کی یہ صفت بن رہے ہوں گے، موصوف جس کی صفت جو ہے یہ بنے گے اس کو موصوف کہیں گے، بروزن مفعول ہے نا، تو یہ صفت بن کر آتے ہیں، اور یہ جس کی صفت بنیں گے اس کو موصوف کہیں گے۔ اب موصوف جیسے رہے گا مذکر اور مؤنث کے ہونے میں، یہ کلمات بھی، یہ عدد وصفی بھی مؤنث اور مذکر اپنے مؤنث اور اپنے مذکر کے مطابق آئیں گے۔
یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو عدد وصفی لگے گا تو مذکر لگے گا، موصوف اگر مؤنث ہیں تو عدد وصفی لگے گا اگر تو وہ بھی مؤنث ہی لگے گا۔ مثالیں دیکھیے، ربیع الاولی مہینوں کے نام ہے نا، ہاں اسی میں پتہ چل جائے گا، ربیع الثانی اور جمادی الاولی، آپ جمادی الاول بولتے ہیں، یہ نہیں بولنا چاہیے، دیکھو یہاں پر صحیح لکھا ہوا ہے جمادی الاولی، جمادی الثانیۃ۔ نمبر 4، پہلے کے لیے ہمیشہ الاول، یہ مذکر کے لیے، اور الاولی آئے گا، یہ مؤنث کے لیے، لیکن اس کے بعد 11، 21، 31، 41 وغیرہ کے لیے الحادی اور الاحدی آئے گا، جیسے الولد الاول اور البنت الاولی، جو جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتلایا ہے۔ اسی طرح الجمل الحادی اور اچھا آگے دیکھیے، اسی طرح الجمل الحادی والسبعون 71واں اونٹ، اور البقرۃ الاحدی والاربعون 41ویں گائے۔ نمبر 5، 11 سے 19 تک کے عدد وصفی فتحہ پر مبنی رہیں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟ 11 سے لے کر 19 تک، 11 ہم بولتے ہیں 11 سے لے کر، ہم نے عدد کے اندر پڑھا ہے، یہاں پر بھی وہ قاعدہ ہے کہ 11 سے 19 تک کے عدد وصفی فتحہ پر مبنی رہیں گے، یعنی 11 سے 19 تک عدد وصفی جو رہے گا اس پر فتحہ آئے گا، فتحہ زبر آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں اب دیکھیے تمرین، صحیح اعراب کے ساتھ پڑھے لکھے اور ترجمہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا، لکھنا اور ترجمہ کرنا ہے، 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے، توجہ کیجئے۔ انا اسکن فی الطابق الاول، انا اسکن یہ متکلم کا صیغہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوں گے، انا اسکن فی الطابق الاول، الطابق الاول اس سے پہلے گزر چکا، ہم نے بتلایا وہاں پر پہلی منزل، پہلا درجہ، پہلا مالا، اب میں مالا نہیں کہوں گا، درجہ ہی کہوں گا، آپ ذہن میں رکھیے اس کو۔ انا اسکن فی الطابق الاول، میں پہلے درجے میں رہتا ہوں۔ وفاطمۃ تسکن، اعراب پر دھیان دیجیے، وفاطمۃ تسکن فی الطابق الثانی، اور فاطمہ دوسرے درجے میں رہتی ہیں۔ حضر محمد فی الحصۃ الاولی، الحصۃ گھنٹہ، حضر محمد فی الحصۃ الاولی، محمد پہلے گھنٹے میں حاضر ہوا۔ وغاب عن الحصۃ الثانیۃ، اور دوسرے گھنٹے سے غائب ہو گیا۔ سافرت فی الیوم الخامس عشر، میں نے پندرہویں دن میں سفر کیا۔ قرأت الدرس العشرین، میں نے 20واں سبق پڑھا۔ نعیشو جمع متکلم کا صیغہ ہے، عاش یعیشو، ترجمہ کیا ہوگا؟ نعیش فی القرن الواحد والعشرین، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ ہوا فی الثانی والعشرین من العمر، ہوا فی الثانی والعشرین، وہ 22ویں سال میں ہیں، یا اس کی عمر کے 22 سال ہو رہے ہیں، وہ 22ویں سال میں ہیں۔
هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين من الكتاب. اچھی طریقے سے دیکھیے عبارت. هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين من الكتاب. دیکھ لیا آپ نے؟ اور ایک مرتبہ دیکھیے. هذه القصة موجودة فی الصفحة الرابعة والأربعین من الکتاب. یہ قصہ کتاب کے 44ویں صفحے میں موجود ہے. ترجمہ کیا کرے ہم نے؟ هذه القصة، یہ قصہ موجودۃ موجود ہے، فی الصفحة الرابعة والأربعین 44ویں صفحے میں کتاب سے. مطلب ہم اس کو اردو میں بولیں گے یہ قصہ کتاب سے 44ویں صفحے میں موجود ہے. حفظ محمد الدرس الثانی عشر فی الصفحة الثالثة عشرة. محمد نے الثانی عشرہ آپ نے پڑھا ہے 12واں. محمد نے 12واں سبق، کتاب کا 12واں سبق فی الصفحة الثالثة عشرة 13ویں صفحے میں پڑھا ہے یا یاد کیا ہے. حفظ محمد الدرس الثانی عشر، محمد نے 12واں سبق فی الصفحة الثالثة عشرة 13ویں صفحے میں پڑھا ہے. عربی میں جواب لکھیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ عربی میں جواب لکھنا ہے. این تسکن، ترجمہ کر لیجئے اس کا تو آپ کو جواب دینا آسان ہوگا. این تسکن، آپ کہاں رہتے ہیں، یا تو کہاں رہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہاں رہتے ہیں. جواب کیا آئے گا؟ آپ جہاں رہتے ہیں اس کا جواب دیجئے. ابھی عکل کنواں لے لیجئے. اسکن فی عکل کنواں. ٹھیک ہے. فی ایت حصۃ حضر محمد، فی ایت حصۃ حضر محمد، کون سے درجے میں محمد حاضر ہوا. گھنٹہ بولیے، گھنٹہ. حصۃ گھنٹہ. کون سے گھنٹے میں محمد حاضر ہوا. اس کا جواب لکھنا ہے. حضر محمد فی الحصۃ الاولی. فی ایت حصۃ حضر محمد، کون سے گھنٹے میں محمد حاضر ہوا. حضر محمد فی الحصۃ الاولی، پہلے گھنٹے میں محمد حاضر ہوا. این هذه القصۃ، پوچھا کیا جا رہا ہے، سوال کیا ہے؟ این هذه القصۃ، یہ قصہ کہاں ہے، یہ قصہ کہاں ہے. تو جواب آئے گا، آپ کو جو دینا ہو دے دیجئے، ورنہ جواب یہاں اوپر لکھا بھی ہے. هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين من الكتاب. ہے نا؟ کیا جواب لکھا؟ هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين من الكتاب. چوتھا 1 2 3 4 5. اچھا، اور ایک دیکھ لیجئے، باقی کے 4 آپ نے کر لینا. این تسکن فاطمہ، فاطمہ کہاں رہتی ہے. اب فاطمہ کہاں رہتی ہے؟ فاطمہ تسکن فی الطابق الثانیۃ، یا فی الطابق الثانی، ثانیتی نہیں. فاطمہ تسکن فی الطابق الثانی، فاطمہ دوسری منزل میں رہتی ہے. اگلا جملہ ہے، اگلا سوال ہے آپ سے. فی ایت حصۃ غاب محمد، کون سے گھنٹے سے محمد غائب ہو گیا.
کون سے گھنٹے سے محمد غائب ہو گیا؟ غاب محمد عن الحصۃ الثانیۃ، غاب محمد عن الحصۃ الثانیۃ، یہ جواب ہے اس کا، دوسرے گھنٹے سے غائب ہو گیا۔ ای درس حفظ محمد، ای درس حفظ محمد، محمد نے کون سا سبق یاد کیا؟ محمد نے کون سا سبق یاد کیا؟ اندر جواب ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے۔ حفظ محمد الدرس الثانی عشرۃ، حفظ محمد الدرس الثانی عشر، ٹھیک ہے۔ آگے متى سافرت، کون سا جملہ ہے یہ؟ 1 2 3 4۔ متى سافرت، آپ نے کب سفر کیا؟ جواب لکھ لینے کا اس کا، جب بھی آپ نے سفر کیا ہوگا۔ ہاں، فی ایت صفحۃ حفظ محمد، اسی طریقے سے ای درس قرأت، کس سبق میں آپ نے پڑھا؟ کون سا سبق آپ نے پڑھا؟ فی ای قرن نعیش، فی ای قرن نعیش، کون سی صدی میں ہم جی رہے ہیں؟ اوپر لکھا تھا، جواب اس کے اندر موجود ہے نا؟ ہاں، وہ جواب اس کو چلے گا، اس کے یہی سوال ہے اس کا، وہ جواب ہے اس کا۔ نعیش فی القرن الواحد والعشرین، یہ جواب ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تمرین نمبر 3 دیکھ لیجئے۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کریں۔ اس کے اندر جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں، ان قاعدوں کے اندر جو عبارت کو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، تو آپ یہاں پر قواعد کے استحضار کرتے ہوئے عبارت کے اندر کیا خامی ہے، زیادہ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو جو غلط ہے اس کو غلط لکھنا ہے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح لکھنا ہے۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کریں، غلط ہے اس کو صحیح بنانا ہے۔ جملہ لکھا ہوا ہے فاطمہ تسکن فی الطابق الثانیۃ، ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے الطابق مذکر ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ عدد وصفی تانیث اور تذکیر میں اپنے موصوف کے مطابق رہیں گے۔ اب فی الطابق، یہاں پر الطابق مذکر آیا، اس لیے الثانی کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا، ثانیۃ مؤنث نہیں آئے گا۔ پھر جو عبارت کیسی ہوگی؟ عبارت ایسی ہوگی فاطمہ تسکن فی الطابق الثانی، ہے نا؟ ہاں، یہاں ثانیہ غلط لکھا ہے۔ اب دوسرا جملہ ہے حفظ محمد الدرس الثانیۃ عشرۃ، یہاں پر یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حفظ محمد الدرس الثانیۃ عشرۃ۔ الدرس موصوف مذکر ہے، اس لیے الثانیہ کیا آنا چاہیے تھا؟ مذکر آنا چاہیے تھا، لیکن مؤنث آ گیا، تو اب اس کو درست کیجئے آپ۔ حفظ محمد الدرس الثانی عشر، ٹھیک ہے۔ هو بالسنة العشرین من العمر، عمر کے 20ویں سال میں ہے۔ ہوا، دیکھیے یہ بھی جو ہے مذکر ہے، ہوا فی السنة العشرین من العمر۔ اب یہاں پر غلط اور صحیح کیا ہوگا وہ آپ دھیان رکھے، درج ذیل جملوں کی تصحیح کرنا ہے۔ ہوا فی السنة العشرین من العمر، ہاں تو ہیا لکھو اب، ٹھیک ہے۔ هذه القصة موجودة في الصفحة الرابع والأربعين لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ هذه القصة موجودة في الصفحة الرابع، ہونا کیا چاہیے تھا؟ في الصفحة الرابعة، یہ مؤنث آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ الصفحة مؤنث آیا ہے، اور عدد وصفی مذکر مؤنث ہونے میں موصوف کے
مطابق ہوتے ہیں۔ الصفحۃ مؤنث ہے اس لیے الرابعۃ مؤنث آنا چاہیے، لیکن یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے آپ کی پریکشا اور امتحان کے لیے، تو اب یہاں پر آنا کیا چاہیے تھا؟ الرابعتی، لیکن آیا الرابعی۔ صحیح کیا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں۔ هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين۔ الرابعتی صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، تمرین نمبر 4، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہاں صرف جو ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی اردو لکھی ہے اس کی عربی بنانا ہے۔ دیکھیے، خالد پہلی منزل پر رہتا ہے، خالد پہلی منزل پر رہتا ہے۔ خالد تسکن فی الطابق الاول، خالد تسکن فی الطابق الاول۔ دوسرا جملہ ہے، میں سب جملے نہیں عربی کروں گا، آپ کو 2-3 جملے بنا کر بتاتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں آپ جو ہے بقیہ جملے آپ کریں گے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، وہ دوسری منزل پر رہتی ہے۔ دیکھیے یہ مؤنث ہے، وہ دوسری منزل پر رہتی ہے۔ ہی تسکن فی الطابق الثانی، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ وہ پہلی کلاس میں حاضر ہوا، وہ پہلی کلاس میں حاضر ہوا۔ پہلے ہم نے جو ہے مؤنث کے لیے ہی استعمال کیا، اب یہاں پر وہ مذکر ہے تو پہلا جو مذکر کے لیے ہوا استعمال کریں گے۔ ہوا حضر فی الفصل الاول، ٹھیک ہے۔ حامد نے 12واں سبق یاد کیا۔ حفظ حامد الدرس الثانی عشر، میں نے 25واں سبق یاد کیا۔ میں نے 50ویں صفحے پر یہ جملہ پڑھا۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے، میں نے 25واں سبق یاد کیا۔ حفظت الدرس الخامس والعشرین، میں نے 50ویں صفحے پر یہ جملہ پڑھا۔ قرأت هذه الجملة على الصفحة الخمسين، ایک جملہ رہ گیا، میں نے 15ویں صفحے پر یہ جملہ پڑھا۔ قرأت هذه الجملة على الصفحة الخامسة عشر، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی جو ہے آج کے سبق کی پوری تمرین۔ الدرس السابع والثلاثون ختم ہوا، 38واں سبق یہاں پر۔ اب الدرس التاسع والثلاثون، 39ویں سبق کے الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے، مفردات ہے۔ الآن، اب اس وقت، الآن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اب اس وقت۔ المکتبۃ، لائبریری۔ المکتب، ہم نے جو ہے آفس کا، ٹیبل کا وغیرہ وغیرہ اس کا ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ تا لگا ہے المکتبۃ، تو اس کے معنی آئیں گے کتب خانے کے، لائبریری کے۔ تبدأ، شروع ہوتا ہے، بدأ یبدأ، شروع ہونا۔ تنتہی، ختم ہوتا ہے، انتہا ینتہی، ختم ہونا۔ اما، بہرحال، کیا ترجمہ ہے؟ اما بہرحال۔ استيقظ، استيقظ، استيقظ يستيقظ استيقاظا، باب استفعال سے۔ استيقظ واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، میں بیدار ہوتا ہوں۔ اتوضأ، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، توضأ يتوضأ توضؤا، وضو کرنا، باب تفعل سے۔ اتوضأ متکلم کا صیغہ، میں وضو کرتا ہوں، یہ بھی ہے۔ اطالع، میں مطالعہ کرتا ہوں۔ اتناول، میں کھاتا ہوں۔ تناول یتناول تناولا تفاعلا، باب تفاعل سے، کھانے کے معنی میں ہے، کھانا، کھانا۔ الفطور، ناشتہ۔ استمر، استمر سے، استمر، استمر سے ہے، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ استمر یستمر استمرارا، لگا رہنا۔
استریح آرام کرنا، یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے. استراح یستریح استراحا آرام کرنا. قلیلا تھوڑا، قلیلا تھوڑا، جیسے ہم زیادہ کے لیے بولتے کثیرا، ایسی تھوڑے کے لیے قلیلا. یہ مفردات تھے، یہ بھی پڑھا دیے. اب آپ کا کام ہے ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا اور تمرین کو بھی حل کرنا. اس کو لکھیے، پڑھیے، رٹیے، یاد کیجئے. یہی آپ کا کام ہے اور مستقبل کو روشن کرنے کا یہی وقت ہے. اللہ پاک ہمیں خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.